رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. کچھ جمعوں سے علم غیب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کا دیا ہوا علم غیب کا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم دیا اللہ نے؟ کوئی پیمائش کر سکتا نہیں. اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے. آج مخالفین کی کچھ عبارات آپ کو سناؤں گا. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ہاں کتنا تضاد پایا جاتا ہے. جناب اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 7 پر لکھتے ہیں سوال کے جواب میں، پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح
ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، کہ اللہ تعالی نے جو نبی کو علم دیا ہے وہ بعض ہے یا کل ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ پہلے انہوں نے علم غیب کی دو قسمیں کی، بعض یا کل، اور کہا کہ اگر بعض مراد ہے تھوڑا سا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بعض علوم غیبیہ تو ہر ایرے غیرے، ہر بچے، ہر دیوانے پاگل بلکہ تمام جانوروں کو، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ اب ایسا کا لفظ اس میں آیا، ایسا علم غیب تو اب ایسا کے کیا معنی ہیں؟ اس میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلے اس عبارت کے حوالے سے ایک فتویٰ بھی سن لیجئے۔ جناب خلیل احمد امبیٹھوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی المہند، اور اس پر سینکڑوں نہیں پتہ نہیں ہزاروں علماء دیوبند کے دستخط۔ اس میں وہ کہتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و بکر اور بہائم و مجانین یعنی جانوروں اور چوپایوں یا پاگلوں کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے۔ وہ عبارت بھی انہی کی، یہ فتویٰ بھی انہی کا۔ اب لفظ ایسا، جناب مرتضی حسن دربھنگی وہ کہتے ہیں واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں۔ ایسا کا مطلب اتنا یا اس جیسا، دونوں معنی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس جیسا ہی نہیں، معنی اتنے یا اتنی قدر جو اس کا ہے اتنے کے بھی آتے ہیں، جو اس جگہ تھانوی صاحب کی عبارت میں متعین ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اس عبارت متنازعہ فیہا، یعنی وہ عبارت جس میں جھگڑا ہے، اس میں لفظ ایسا بمانے اس قدر اور اتنا ہے، پھر تشبیہ کیسی؟ ایک نے اس قدر کہا، اتنا کہا، دوسرے نے تشبیہ کہا، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ عبارت جو اب دوسری سنا رہا ہوں، یہ جناب حسین احمد صاحب ٹانڈوی جن کو مدنی کہتے ہیں ان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں تھانوی صاحب اس عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے۔ پہلے شخص نے کہا کہ اس کے معنی اس عبارت میں اتنے کے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ایسا، اتنا تو نہیں کہہ رہے۔ اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا۔
مرتضی حسن صاحب ایسا کو تشبیہ کا کلمہ نہیں مانتے، اگر تشبیہ کا مانے تو ان کے نزدیک کفر، اور حسین احمد صاحب لفظ ایسا کو تشبیہ کا فرما رہے ہیں، اور مرتضی صاحب جس کو کفر کہہ رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے جو معنی کرنے کی کوشش کی، یہ دونوں اس کو تو بچا نہیں سکے، خود بھی اسی لائن میں چلے گئے۔ بچانا اس کو چاہتے تھے، خود بھی نہیں بچے۔ آئیے بسط البنان تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں سے جملہ سنیں۔ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، یہ پھر لفظ ایسا آیا کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ حضور کو ہے ایسا ہر بچے پاگل جانور کو بھی ہے، یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات کہے، میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور کی شان میں نقص کرتا ہے اور قرآن و حدیث کو جھٹلاتا ہے۔ لکھا بھی خود، فتویٰ بھی خود دیا۔ کیوں کہ ایک غلط لفظ لکھ کے توبہ کرنے کی بجائے اس لفظ کو جسٹیفائی کرنا، کوشش کرنا کہ کسی طرح صحیح ہو جائے، اس لفظ کو غلط کہہ کے توبہ نہیں کی بلکہ الجھتے چلے گئے۔ اب سنیے، فتاوی رشیدیہ میں ہے، پس اس بات علم غیب غیر حق تعالی کو شرک صریح ہے، یعنی کوئی ثابت کرے اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب تو یہ کھلا شرک ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں علم غیب خاصہ حق تعالی کا ہے، اس لفظ کو کسی تعویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں۔ تیسری جگہ لکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کھلا شرک ہے۔ اشد العذاب میں لکھتے ہیں جناب مرتضی حسن دربھنگی صاحب، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر بچوں، پاگلوں، جانوروں کو کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ آپ نے سنا اور سنیں، ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب تھانوی صاحب نے جب یہ فتوے لگنے لگے تو عبارت بدلی۔ پہلے تو لکھا تھا نا کہ جانوروں کو، پاگلوں کو، ایرے غیرے کو، سب کو حاصل، پھر لکھا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہیں، یعنی جو نبی نہیں ہیں ان میں بھی دوسروں کو علوم غیبیہ حاصل آواز آئے۔ ابھی آپ نے فتوے سنے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب مانے تو کافر ہیں، اب خود کہہ رہے ہیں دوسروں کو بھی حاصل۔ گھر میں تو طے کرو نا بات کیا ہے۔ فتوے کچھ ہیں، عبارتیں کچھ، یہ جھلک دکھا رہا ہوں۔ دوسری جگہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں علم غیب بلا واسطہ یا بالواسطہ، ایک تو ہے جو واسطے کے ساتھ ہو اور ایک بغیر واسطے کے۔ علم غیب جو بلا واسطہ ہو وہ تو خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور جو بواسطہ ہو وہ مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آپ فتویٰ سن چکے کہ کسی اور کے لیے علم ماننا شرک ہے۔
یہ آپس میں ایک دوسرے کے فتوے سے کیا ہو رہے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مرتضی حسن صاحب تھانوی صاحب کو بچانے کے لیے لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ سن رہے ہیں ہم؟ ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب مانو تو شرک، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں حاصل ہے۔ اور سن لیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں اسی طرح نصوص کے اندر نون صاد نص قرآن حدیث کے الفاظ کو کہتے ہیں، اس کی جمع نصوص۔ نصوص کے اندر بعض مغیبات کے متعلق یہ ثابت ہے کہ ان کا علم حضور کو بھی ہے اور ایسے علم کی نسبت حضور کی طرف جائز ہے۔ اور سن لیں، ترجیح الراجح، یہ بھی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اس میں کلام ہی نہیں کہ حضور کے علوم غیبیہ، حضور کے علوم غیبیہ جزیہ کمالات نبوت میں داخل ہیں۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ ایک طرف تو ماننا نہیں ہے اور ایک طرف یہ کہ جی داخل ہیں۔ کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالی سے ہے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں رسول کی شرکت ہو گئی، کیونکہ خواص باری تعالی سے دو امر ہیں، اس کا علم ذاتی ہونا اور اس کا محیط بالکل ہونا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور محیط ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ خاصیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہاں رسولوں میں ذاتی اس لیے نہیں کہ وحی سے ہے، اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد ہیں، پس یہ بالمعنی العام غیب ہے، نہ کہ بالمعنی الاخص، یعنی یہ عام ہے خاص نہیں۔ ایک جگہ انکار اور دوسری جگہ اقرار۔ اب اہل سنت تو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ اب دیوبندی حضرات جن کو اپنا پیر کہتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، جن کو کہتے ہیں ذرا وہ سن لیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کو علماء دیوبند اپنا پیر کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں ادراک و غیبیات دریافت و ادراک و غیبیات کا ان کو ہوتا ہے۔ یعنی اللہ والے جس طرف نظر کریں غیب ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پہلا فتویٰ تو پیر صاحب پہ لگاؤ۔ اور سن لیں، سوانح قاسمی میں ہے، قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ الغیب کا علم حق تعالی کے سوا کسی اور کو نہیں۔ آگے چل کے لکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ قرآنی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالی غیب سے مطلع فرماتا ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا جو علم عطا ہوتا ہے اس پر بھی علم الغیب کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو نانوتوی صاحب نے ارقام فرمایا ہے کہ غیر اللہ کی طرف علم غیب کو منسوب کرنے کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بذات غیب کا علم ان کو حاصل ہے، بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالی نے ان کو سرفراز کیا ہے۔ آسان کر دوں،
وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب کی بات کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو خود سے حاصل ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ استاد کہہ رہے ہیں شاگرد کہہ رہے ہیں نہیں ہے، ایک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں مانا نہیں جا سکتا، تو گھر میں فیصلہ کرو نا۔ اور سن لے، پس اس میں 4 ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع نہیں ہیں۔ یہ فتویٰ ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کوئی مطلع نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں مطلع ہیں۔ فتویٰ بھی ان کا، عبارت بھی ان کی۔ اور سن لے، غرض کے لفظ عالم الغیب کے معنی میں تھانوی نے 2 شقیں کی ہیں، اور ایک شق کو تھانوی صاحب سب میں موجود مانتے ہیں۔ میں نے فتویٰ بھی سنایا آپ کو اور آپ کو عبارت بھی سنائی۔ جناب شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھایا، ان کا بیان سن لیں۔ قرآن کی آیت وما ہوا علی الغیب بضنین کے تحت وہ لکھتے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے۔ غیب کی جمع غیوب، ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، گزرے ہوئے زمانے سے یا آنے والے زمانے سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یعنی اللہ کے نام اور خوبیوں سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان غیب کی چیزوں کو بتلانے میں یہ پیغمبر ذرا بخل نہیں کرتا۔ کتنے فتوے لگ جائیں گے ان پر، خود انہی کے گھر سے۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں ماننے کی گنجائش نہیں، ایک کہتے ہیں شرک ہے، اور دوسرے سارے ثابت کر رہے ہیں۔ اور سنیں، یہی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اللہ اپنے رسولوں کا انتخاب کر کے جس قدر غیوب کی یقینی اطلاع دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے۔ سنا آپ نے؟ قاری محمد طیب نام ہے، یہ کیا لکھتے ہیں، جو پہلے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے۔ میں نے یہ صرف آپ کو جھلکیاں دکھانی تھیں، آپ کو پتہ ہو۔ ایک اور عبارت سن لیں، یہ بھی عثمانی صاحب لکھتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا، اکمہ، مادرزاد، اندھے، برس والے وغیرہ مریضوں کا صحت یاب ہونا، غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے ہیں۔ ایک طرف ماننا نہیں ہے اور ایک طرف بحث۔
میں نے یہ عبارت آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، قصص الاکابر میں موجود، تھانوی صاحب لکھتے ہیں، آپ نے سنی پھر سن لیں، کہتے ہیں سنا ہے کہ بریلوی لوگ علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تو کرتے ہیں، مگر علم باری تعالی کی طرح محیط نہیں ثابت کرتے، بلکہ ان کے علم غیب کی حد مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اونچی گئی ہے۔ کیا حد ہے؟ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک۔ تو کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے تو ایسا ماننے سے شرک ثابت نہیں ہوتا۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کیونکہ صفت خاص باری تعالی علم محیط ہے، علم محدود نہیں۔ تو نبی کے لیے حد مانتے ہیں، اللہ کے لیے محیط مانتے ہیں۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ تو اب ہم میں اور ان بریلویوں میں خلاف ایک امر میں ممکن رہا کہ وہ واقع ہوا یا نہیں، یعنی نبی کے لیے ایسا ہوا بھی یا نہیں کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک، کیا یہ واقع بھی ہوا، یعنی حضور کو یہ دیا گیا؟ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ علم غیب دیا جانا فی نفسہ ممکن ہے، مگر وقوع اس کا شریعت سے کہیں ثابت نہیں، اور بریلوی کہتے ہیں ثابت ہے۔ تو ہمارے نزدیک وہ دلیلیں جو بریلوی پیش کرتے ہیں وہ ناتمام ہیں، یعنی پوری نہیں ہیں۔ تو اب الزام اتنا ہے کہ جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں، انہوں نے ایسی بات کو مان لیا۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حدیثیں سنائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں ہاتھ میں لے کر آئے، ایک دائیں میں ایک بائیں میں، اور فرمایا یہ جنتیوں کی ہے، ٹوٹل لگ چکا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ۔ اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ٹوٹل لگ چکا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ۔ حضور بتا رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہے۔ تو ہم جو ثابت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتے، دلائل ہیں، وہ دلائل ان کو منظور نہیں ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ میں نے آپ کو صرف معمولی سی جھلکیاں دکھائی ہیں۔ اب ان جھلکیوں کو دیکھنے کے بعد میرا آپ سے سوال، ایک شخص کہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب ماننے کی گنجائش ہی نہیں، اور دوسرا کہے کہ نہیں ان میں ہے، تو ایک نے جو پہلے نے بیان دیا دوسرے نے اس کو غلط ثابت کیا یا نہیں؟ اونچی۔ ان کے کچھ کہہ رہے ہیں نبیوں کو دیا گیا، ممکن ہے، اللہ نے دیا بھی ہے، آگاہ بھی کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہو نہیں سکتا، تو وہ اس کو شرک اور کفر بتا رہا ہے، دوسرا مان رہا ہے۔ تو اپنے گھر میں پہلے فیصلہ کرو کہ تمہارے نزدیک ایک موقف کیا ہے۔ تمہارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں نبیوں ولیوں کی بات تو بہت بڑی ہے، اہل حق کو یہ مشاہدات ہوتے ہیں، ان کو دریافت ہوتا ہے غیبیات کا، تو مانا وہی ہوا جو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالی دینے والا ہے، اس کا حبیب لینے والا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا، جتنا چاہا علم عطا فرمایا، یہ اس کو ناپ سکتے نہیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، نبی کو ملا ہے، ہم اللہ کے علم محیط کی طرح نبی کا علم مانتے نہیں۔ نبی کو علم عطائی ہے اور بتدریج ہے، تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اپنا علم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت جانتے ہیں اور نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بے ادب ہیں،
ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی علم غیب کے حوالے سے اولیاء کے واقعات نہیں سنائے آپ کو، ابھی اور باتیں نہیں سنائیں آپ کو۔ اگر سنانے پہ آؤں اور کئی جمعے لگ جائیں، تھوڑا سا خلاصہ آج کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیتیں بھی آپ کو سنائیں، احادیث بھی سنائیں۔ قرآن صاف کہتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں ہے۔ اور دوسرا کہے نبی کو علم ہی نہیں تو میں قرآن کو مانوں یا ان کو مانوں؟ اونچی۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پسندیدہ رسول کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور دوسرا کہے نہیں فرماتا تو میں قرآن کو مانوں یا ان دوسروں کو مانوں؟ اونچی گئی ہے۔ تو ہم قرآن پر یقین رکھتے ہوئے، حدیث پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا تھا؟ تو وہ رب نے جتنا چاہا عطا فرمایا۔ اس کی حدیثیں بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ہر شے کا علم ہو گیا۔ حدیث موجود ہے، اس حدیث کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ تو آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ اپنے علم کے لیے کیا ثابت کریں گے؟ انسان آج جو بات کر رہا ہے، کہلانے والا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے، مفتی سمجھنے والا، نبی کے علم کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے پاس اپنی کیا دلیل ہے، اپنا کیا ثبوت ہے؟ وہاں تو قرآن حدیث کی گواہی ہے۔ تو ماننا پڑے گا رب تعالی جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہر نبی کے بیان میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ اپنے نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ میں اس اللہ لفظ ما، میم الف ما کے بارے میں بتا چکا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، یہ میم الف ما یہاں اگر غیر متناہی مانے، انلیمیٹڈ، کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں، نو اینڈ، تو پھر تو بات بہت پھیل جائے گی، پھر تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس کو عام، کامن جس کو کہتے ہیں، عام مانے تو اب مانا ہوگا جو، تو جو میں سب کچھ آ گیا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو، اللہ فرما رہا ہے، سکھا دیا۔ یہ کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں تھے، تو ان کی مانے یا اللہ کی مانے؟ بتائیے، اللہ کی مانیں گے۔ اور اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا۔ میں نے کہا نا ابھی میں اولیاء کے واقعات پر نہیں آیا، ان اولیاء کے واقعات جو انہوں نے لکھے ہیں، جو ہمارے لکھے ہوئے ان کو تو رکھو ایک طرف، جو انہوں نے لکھے ہیں اگر وہی سنانے لگوں تو ایک لمبی فہرست ہو جائے۔